اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. رکو نمبر 17 آیات 142 سے 147 تک. آیا نمبر 143 کے 142 کے دو ٹاپکس ہیں. پہلا ٹاپک یہ ہے کہ جو امت مسلمہ کے بارے میں، اور دوسرا ٹاپک یہ ہے اسی آیت میں کہ تبدیلی قبلہ کی ایک حکمت کے مومن و کافر میں فرق ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، پھر اس میں تبدیلی ہونے کی، جو قبلہ جو تبدیل ہوا اس کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ واضح ہو جائے کہ کون واقعی میں مومن ہے اور کون واقعی میں کافر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح امتن ایک امت وسطن درمیانی لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ اور ہو جائے الرسول رسول علیکم تم پر شہیدن گواہ. وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے القبلہ اس قبلہ کو التی وہ جو کنتا تھے آپ علیہ جس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے الرسول رسول کی ممن اس سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے علی عاقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر. وَإِنْ اور بلا شبہ کانت تھی یہ بات لَکَبِیرَۃً یقیناً بڑی بھاری الا مگر علی الذین ان پر نہیں جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے وما اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمانکم ایمان تمہارا انا بے شک اللہ اللہ بالناسی لوگوں پر لرؤوف الرحیم کیا ہے یقیناً شفیق ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. وسطن وسطن واو سین تو سے نکلا ہے جیسے کہ ایزی میننگ نیچے بھی لکھا ہوا ہے درمیانی. وسطیٰ سے بھی اس کا جو ہے اخذ ہوتا ہے، وسطیٰ بھی درمیانی کو کہتے ہیں، درمیانی بھی درمیانی کو کہا جاتا ہے. معتدل اور یہاں اس کے معنی بہتر اور عمدہ کے ہیں. ٹھیک ہے، بہتر اور عمدہ کے. پھر اس میں ہمارے پاس ہے لِنَعْلَمَ نیکسٹ یہاں پر لِنَعْلَمَ عین لام میم سے نکلا ہے تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم معلوم کر لیں. ینقلب قاف لام با سے ہے پلٹ جاتا ہے، عاقبی عین قاف با سے، اور اس کی دونوں ایڑیاں دونوں مراد ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہیں اس میں مشکل الفاظ. اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور اسے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے. اس آیت کا بیسیکلی جو میسج ہے، اس طرح ہم نے تمہیں معتدل اور بہترین امت بنایا. یہ جو آپ کے سامنے وسطن ہے یہ آپ کے سامنے مینشنڈ ہے اس آیا میں. تو ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ معتدل اور بہترین امت بنایا تاکہ قیامت کے روز تم اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دو کہ انبیاء نے اپنی امتوں کو احکام پہنچا دیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہوں گے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک جگہ جمع کرے گا. ہمیں یہ ملتا ہے اس میں نریشن کہ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو، اولین وہ ہوتے ہیں جو پہلے والے ہوتے ہیں اور آخرین جو ہوتے بعد والے ہوتے ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا. پھر گزشتہ امتوں کے کفار سے خطاب کر کے فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا؟
وہ صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم آپ کا پیغام پہنچا چکے۔ یہ لوگ صریح جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود یہ کہ عالم الغیب ہیں، اتمام حجت کے لیے انبیاء علیہ السلام سے گواہ طلب فرمائے گا۔ اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوگی اور گواہی دے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے ان تمام احکام جو ان کو پہنچا دیے ہیں، جو بھی انبیاء کو اللہ کی طرف سے احکامات ملے انہوں نے ان کو پہنچا دیا، ان نیشنز کو، ان قوموں کو جن کی طرف وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ کفار کہیں گے ان کو کیسے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے، یہ تو ہمارے برسوں بعد پیدا ہوئے ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے گی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا اور اس پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں ہمیں خبر دی کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے اور اللہ تعالیٰ سب سچوں سے زیادہ سچا ہے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلائے جائیں گے اور امت کی حالت ان سے پوچھی جائے گی۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سچائی اور عدالت کی گواہی دیں گے۔ اس سے بخاری، ترمذی، نسائی، احمد اور بحقی کی روایتوں میں بھی یہی ہمیں مفہوم ملتا ہے۔ تو اب اس کے پورشن بائی پورشن تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ آج آپ کو اس آیت کا انالیسز پڑھ کے، اس کی تفسیر پڑھ کے دل ہی دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوگی۔ اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کعبہ تمام کائنات کا روحانی مرکز ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کو بہترین امت بنایا گیا ہے اور انہیں عمل اور تبلیغ کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں تاکہ وہ دنیا کے لیے زندگی کے لحاظ سے حیات اور ایکشنز کے لحاظ سے عمل، تو حیات و عمل کا کیا بہترین نمونہ بنے۔ اب آپ کے پاس آ گیا ہے یہ امتن وسطن۔ تو امتن وسطن، وسط کے جو ہمیں لغوی معنی ملتے ہیں وہ درمیان کے ہیں، لیکن وسط جو ہے افضل اور بہتر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ پہلا معنی ہے اس کا۔ وسط کے لغوی معنی درمیان کے ہیں، لیکن وسط افضل اور بہتر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وسط کے معنی اعتدال کے بھی ہیں، یہ دوسرا معنی ہے، یعنی دین کے ہر معاملے میں اس امت کو معتدل بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ امت وسط سے مراد سب سے افضل امت ہے۔ نمبر 4، امت وسط سے مراد اعتدال والی امت ہے جس کے معاملات میں افراط و تفریط نہیں۔ اس کے بھی آگے اب 3 پوائنٹس نوٹ کریں، ان کو ABC کر لیں۔ یہ آپ کے پاس 4 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو میننگ بتایا ہے ایک امتن وسطن۔ اس قدر جو ہے ڈیپ جو ہے اس کا میننگ بنتا ہے، لیکن میں نے آپ کو آسان الفاظ میں 4 پوائنٹس میں سمجھایا۔ اب اس کا آگے ABC پوائنٹس لکھنا کیوں ضروری ہے وہ آپ کو بھی سمجھ آ جائیں گے جب میں اس کو ایلیبریٹ کروں گی۔ پوائنٹ A، انبیاء کے ساتھ عقیدت میں معتدل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انبیاء کے ساتھ عقیدت میں معتدل ہے، جبکہ عیسائی غلو سے کام لیتے ہیں، جو کرسچنز ہیں وہ غلو سے کام لیتے ہیں اور یہودی جو ہیں وہ توہین کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ A ہے۔ پوائنٹ B یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے بھی امت مسلمہ معتدل امت ہے، نہ یہودیوں کی طرح سختی ہے، نہ عیسائیوں کی طرح نرمی اور لاپرواہی۔ پوائنٹ C، امت مسلمہ طہارت کے اعتبار سے بھی معتدل امت ہے، نہ یہودیوں کی طرح سختی ہے کہ پانی ان کو نجاست سے پاک نہیں کر سکتا۔ ان کی عبادت جو ہے وہ ایک اسپیسیفک انہوں نے پوائنٹ بنایا ہوا، وہ کہتے ہیں اس کے سوا اور کہیں نہیں ہوتی۔
ان پر سزا کے طور پر طیبات کو حرام کر دیا گیا، اور نہ عیسائیوں کی طرح نرمی ہے کہ کسی چیز کو نجس مانتے ہی نہیں ہیں، نہ ان کے ہاں کوئی چیز حرام ہے، انہوں نے ہر چیز کو حلال کر رکھا ہے۔ امت مسلمہ کی طہارت کامل طہارت ہے۔ اب جو ہے امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت وسط کا اتنا بہترین جو ٹائٹل دیا ہے، تو یہ کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہترین قبلہ عطا فرمایا ہے، ان کے لیے طیب مشروبات، معقولات کا مطلب حمزہ کاف لام سے نکلتا ہے، کھانے پینے کی تمام چیزیں، تو مشروبات میں سارے مشروب آ گئے، معقولات میں ساری کھانے پینے کی چیزیں آ گئی، ملبوسات ہر طرح کے لباس آ گئے، اور کیا پاک عورتیں ان کے لیے کیا ٹھہرائی گئی ہیں؟ مباح۔ تو ان کے لیے امت مسلمہ کے لیے طیب مشروبات، معقولات، ملبوسات اور پاک عورتیں کیا ٹھہرائی گئی ہیں؟ مباح ٹھہرائی گئی ہیں۔ ان کے لیے تمام خبیث چیزیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں۔ اس امت کا دین مکمل، اس کے اعمال سب سے افضل، اخلاق سب سے اچھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم، حلم، عدل اور احسان سے نوازا ہے اور سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت دوسروں پر گواہی دے، جیسا کہ ہمیں سورۃ الحج میں ذکر ملتا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ سورۃ الحج آیہ نمبر 78 کا ریفرنس آپ کے لیے اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سے جو آگے ہمارے پاس پورشن ہے، لِتَكُونُوا سے لے کر عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں سے شروع ہوگا اور شہیدہ تک جائے گا، تاکہ کیا ہو جائے؟ تم لوگوں پر گواہ ہو جائے، رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ ایک مکمل ڈسکرپشن کہ امت مسلمہ گواہ کیسے بنے گی وہ میں آپ کو دے کر آ چکی ہوں، ایک پراپر اگزامپل میں ابھی آپ کو دوں گی۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط اس لیے بنایا تاکہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کے سبب لوگوں پر گواہ ہوں اور رسول ان پر گواہ ہوں، تاکہ وہ تمام ادیان سے، ادیان دین کی جمع ہے، تعلق رکھنے والوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے اور ان کے بارے میں دوسرے فیصلہ نہ کریں گے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک یا رب، کیا وہ عرض کریں گے؟ لبیک و سعدیک یا رب، اے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے لبیک کہنے پہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ ٹھیک ہے، کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک یا رب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے۔ بخاری 4487 کا ریفرنس آپ کے سامنے ہے، اس میں 4487۔ تو تم لوگوں پر گواہ ہو سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ان کے ماننے والے ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن یہ گواہی دینی ہوگی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے ہمیں پہنچا ہے وہ پہنچانے میں، اور جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے وہ کر کے دکھانے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ تو رسول تم پر گواہ ہوں، اس گواہی سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب انسانوں کا اکٹھا حساب لیا جائے گا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے گواہی دیں گے کہ سوچ، عمل اور اسلامی نظام کی جو تعلیم
اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ انہوں نے اپنے قول و فعل سے پوری طرح پہنچا دی تھی۔ آگے ہے ہمارے پاس لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس میں یہ ہے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور اس سے مراد بیسیکلی ہے کیا کہ اس امت کے افراد اپنے اعمال کے نیک ہونے اور اپنے حق پرست ہونے کے زندہ گواہ ہیں۔ امت کے ہر فرد کی بات، اس کا عمل، اس کا برتاؤ دیکھ کر ساری دنیا یہ پہچان لے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، نیکی کس کا نام ہے، حق پرستی کسے کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سخت تھی کہ ذرا سی کوتاہی پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جانے کا ڈر تھا، ایسے ہی مسلمانوں پر بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس یہ گواہی نہ دے سکیں کہ ہم نے آپ کی ہدایت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی تھی، آپ کے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، تو ہم بری طرح پکڑے جائیں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں نافرمانیاں ہو رہی تھیں، جب برائی اور بے حیائی کا طوفان برپا تھا، تب تم کہاں تھے؟ تو یہاں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ آخرت میں گواہی دینے کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، میں پڑھ کر سناؤں جبکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النساء سنانی شروع کی۔ تو پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ لائیں گے پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بخاری 4582 اس میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا، اس قبلے سے مراد کیا مطلب ہے؟ بیت المقدس ہے۔ لِنَعْلَمَ کا مطلب ہے تاکہ ہم اتباع کرنے والے اور منہ موڑنے والے کے درمیان امتیاز کر سکیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے سامنے ان کا حال جو ہے وہ منکشف ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے سے مراد دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، پھر اسے منسوخ کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنایا تاکہ پیروی کرنے والوں، فرما برداروں اور دین سے پھرنے والوں کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ پھر آپ کے سامنے مَن یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اس پورشن کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ کون رسول کے اتباع کرتا ہے، اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اب یہ مراد ہے کہ کون لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے کو ہی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ینقلب علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جانے سے مراد جاہلیت کی طرف پلٹ جانا ہے، یعنی کون لوگ ہیں جو ابھی تک نسل، رنگ، وطن اور باپ دادا کے طریقوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے ایمان کی جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اس کا ہمیں ریفرنس سورۃ العنکبوت آیہ نمبر 2 اور 3 میں ملتا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ تو پہلی کتابوں میں یہ خبر دی گئی ہے کہ آخری نبی کعبہ کو قبلہ بنائیں گے۔ جو حق کی پیروی کرنا چاہتا ہے اس کے ایمان اور اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، اور جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے وہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا کفر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَإِن كَانَتْ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے منہ پھیرنا عام لوگوں کے لیے، لَكَبِيرَةً بہت بڑی بات ہے،
یعنی ان کے پر شوق ہے. اہل ایمان پر اس لیے آسان ہو گیا کہ اس گھر کا قصد کرنا ارکان اسلام میں اسے ایک رکن ہے. پھر یہاں اس مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بڑا بھاری تھا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے کو آخرت کی کامیابی کا سورس سمجھا، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا. الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ مطلب ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اس سے مراد صحابہ کرام ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسان پر اللہ تعالیٰ کے عظیم گھر کی طرف رخ پھیر دیا. اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح، ان کی فضیلت بھی نکلتی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنا رخ شمال سے جنوب کی طرف پھیر دیا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان لیا اور شکر ادا کیا. پھر اگلا پوائنٹ جو ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلایا ہے کہ وہ نمازیں جو تم نے تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ ضائع نہیں ہوں گی. ان لوگوں کی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوں گی جو تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے فوت ہو چکے. تو نماز کو ایمان کیوں قرار دیا گیا ہے؟ نماز نیت، قول اور عمل پر مشتمل ہے، اس لیے نماز کو ایمان قرار دیا گیا ہے. یہ بدنی عبادت ہے. نماز کو ایمان قرار دے کر بیسیکلی انسان کو کانشیس کس حوالے سے کیا گیا کہ نماز کو ایمان قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا ہے، اس حوالے سے کانشیس کیا ہے کہ نماز کے بغیر جو ہے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. ایمان اسی وقت قابل اعتبار ہو سکتا ہے جب ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے. ایمان میں اعضاء مطلب ہمارے باڈی آرگنز اور جوارح کے اعمال بھی داخل ہیں. مطلب کہ ہماری جو ایمان میں صرف باڈی آرگنز ہی نہیں، مطلب کہ قلب ہے، ہمارا دل ہے، ہمارے باڈی آرگنز ہیں، ہمارے ایکشنز ہیں، ہر چیز سے جو ہے ہمارے اعمال واضح ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ایمان کی حفاظت کرنا دو طرح سے ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ ایمان ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور ہماری ایمان کی حفاظت کس طرح سے ہو رہی ہے؟ ان اہل ایمان کو ہر فساد، ایمان میں نقص پیدا کرنے والی تکلیف دہ آزمائشوں اور ایمان سے روکنے والی خواہش نفس سے بچا کر ان کے ایمان کو ضائع اور باطل ہونے سے محفوظ رکھنا. ایمان کی نشو و نما کے لیے انہیں ایسے اعمال کی توفیق عطا کرنا جس سے ان کے ایمان میں اضافہ اور یقین کامل حاصل ہوتا ہے. بس ابتدائی طور پر جس نے ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی، اسی طرح وہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا. جس رب نے شروع میں تمہارے ایمان کی حفاظت کی ہے وہ اسی طرح آگے بھی مزید کیا کرے گا؟ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا. اس کو اس کے اجر و ثواب کو مزید نشو و نما دے کر اپنی نعمت کا اتمام کرے گا. بلکہ جب ایسی آزمائشیں آئیں جن سے مقصود سچے مومن کو جھوٹے دعوے دار سے الگ کرنا ہو، تو یہ آزمائشیں مومن کو کھرا ثابت کر کے اور ان کی سچائی کو ظاہر کر دیتی ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عظیم رحمت والا ہے. اس نے ایمان والوں کو ایمان عطا کر کے ان پر اپنی نعمت کو کیا کیا ہے؟ مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا جو ایمان کو زبانی اقرار کا معاملہ سمجھتے ہوئے صرف زبانی کلیم کرتے تھے، صرف زبانی دعوے کرتے تھے. ان کے دل ایمان سے خالی تھے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا امتحان لیا ہے، ان کے درجات بلند کیے ہیں. وہ اپنے بندوں کے لیے رعوف بھی ہے کیونکہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اس لیے وہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے عزت والے گھر کی طرف منہ موڑ دیا، یقیناً وہ رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جانے والی نمازوں سے اپنے رعوف اور رحیم ہونے کا شعور دلایا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا کیونکہ وہ لوگوں پر رحمت کرنے والا اور ان پر بے حد شفقت کرنے والا ہے.
اسی طرح سے اسی آیت کی روشنی میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ جو ہے وہ بچھڑ گیا تھا، تو اپنے بچے کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی، اور جب وہ بچہ نہیں ملا تو وہ قیدیوں میں سے جس بچہ کو دیکھتی اس کو گلے لگا دیتی، جہاں تک کہ اس کا اپنا بچہ مل گیا تو اس نے خوشی خوشی لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگا کر پیار کیا اور اس کے منہ میں دودھ ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ بتاؤ کیا یہ عورت جو ہے اب مطلب اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے جبکہ آگ میں ڈالنے پر قادر بھی ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوب یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے وہ ساری آیت کا لب الباب تھا کہ تحویل قبلہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور طرح طرح سے کیا ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں، تو وہ بے وقوف اور ناسمجھ ہیں۔ چند روز بیت المقدس کی طرف منہ کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما برداروں اور نافرمانوں میں امتیاز ہو جائے، اس لیے کہ جو اپنے معبود حقیقی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ بغیر کسی چوں چرا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آبائی مذہب، آبائی ملت، مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہیں وہ اس میں نکتہ چینیاں کر کے اس سعادت سے محروم رہتے ہیں، اور کسی کے کہنے سے اپنے مذہبی شعار کو چھوڑ دینا اور اس کے بتائے ہوئے شعائر کو تسلیم کر لینا بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نماز کو جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے ضائع نہیں فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے، لوگوں پر شفقت کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔